محرم میں قربانی کا گوشت کھانا یہ کیسا ہے، اور جس گھر میں محرم تک قربانی کا گوشت رکھا رہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، غم آتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک گھر کا سچا واقعہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو چند لوگوں نے سوال کیا ہے کہ محرم میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں، محرم میں قربانی کا گوشت کھانا یہ جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ صحیح مسئلہ ہے کیا؟ قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ محرم میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلہ کو حدیث پاک کی روشنی میں جانیں گے، سمجھیں گے کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں اس حوالے سے سننے کو ملتی ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مکمل تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک رکھنا اور اس کا کھانا جو ہے جائز ہے۔ میں چند احادیث یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کرے وہ تیسرے دن کے بعد اس کا گوشت اپنے گھر باقی نہ رکھے، کہ بخاری و مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا، پھر بعد میں فرمایا کھاؤ، زیادہ راہ بناؤ اور ذخیرہ کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی کتب احادیث میں ملتی ہے، جس طرح کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبرستانوں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ بیسیکلی اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ میں نے ان 3 چیزوں سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 پر، میں نے تمہیں قبرستانوں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبرستان جانے سے انسان کے دل میں آخرت کی یاد آتی ہے، انسان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے اور انسان اپنی قبر اور حشر کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ تو یہ موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو انسان اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے روکا تھا، اب تم جتنا چاہو رکھو، یعنی اسے رکھو، ذخیرہ کرو اور صدقہ بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ قربانی کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا، جس طرح کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ دیہات سے لوگوں نے قربانی کا گوشت ہمیں ہدیہ بھیجا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قربانی کا گوشت ذخیرہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ذخیرہ کرو۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ دن رکھنے پر بھی کوئی جو ہے وہ منع نہیں فرمایا، اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو 3 دن کا حکم آتا ہے نا پہلے، یہ ابتدائی اسلام میں 1 سال آقا کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ باہر سے لوگ جو ہے وہ آئے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے یہ منع فرمایا تھا کہ ان تک بھی گوشت پہنچ سکے، ان کو بھی یہ گوشت جو ہے وہ مل سکے، اس لیے 3 دن تک گوشت کھانے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد 3 دن سے زیادہ دن گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے بعد جب اسلام پھیل گیا اور یہ چیزیں باقی نہیں رہی تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی کہ اب ذخیرہ کرو، رکھو، کھاؤ، صدقہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب بہت سے لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ محرم میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، محرم میں قربانی کا گوشت کھانا یہ بالکل جائز ہے۔ جب اجازت عطا فرمائی کہ ذخیرہ کرو تو آپ ذخیرہ کریں گے، اب چاہے اس میں آپ قربانی کے مہینے میں ہی آپ ختم کر دیں، محرم کے مہینے میں کھانا چاہیں، جب ذخیرہ کر لیا آپ نے تو اب جب چاہیں پورا سال بھی آپ چاہیں اس گوشت کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہے
اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھا ہو، محرم کا مہینہ شروع ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے گھر میں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلے بھی شاید سنا چکا ہوں۔ ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری نانی اماں ہمارے گھر آئی تو ہماری فریج کو کھولا تو وہاں پر گوشت رکھا ہوا تھا قربانی کا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو میری سسٹر نے بتایا کہ نانی اماں یہ قربانی کا گوشت ہم نے رکھا ہے، ہم یہ ابھی بنائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے، میری نانی اماں اتنا غصہ ہوئی، وہ چیخنے لگی، ڈانٹنے لگی، سختی کی انہوں نے ہم پر کہ یہ قربانی کا گوشت اب تک رکھا ہوا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب تک قربانی کا گوشت رکھا ہے، اس سے تو گھر میں غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بتا دیا انہوں نے، اور اتنا پریشرائز کیا ہمیں کہ وہ پورا کا پورا گوشت جو ہے ہم نے اٹھا کر وہ ہم سے کچرے میں پھینکوا دیا، یعنی وہ پورا گوشت جو ہے وہ کچرے میں پھینکوا دیا کہ یہ محرم کا مہینہ کھانا جائز نہیں ہے، اب یہ اس کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک تو رزق ضائع ہوا، دوسرا مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جن کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا ان کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت جتنے دنوں تک آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، قربانی کا گوشت جتنے دنوں تک آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ محرم میں بھی قربانی کا گوشت کھانا یہ شرعاً بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اول ہے 3 حصے کر دیے جائیں اور قربانی جو ہے وہ گوشت جو ہے 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ غرباء میں مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں تقسیم کریں۔ آپ کو جو اپنا حصہ ہے وہ آپ چاہے جتنے دن کھاتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ 1 مہینہ رکھنا چاہیں، 2 مہینے رکھنا چاہیں، پورا سال بھی اگر رکھ کر کھانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اس میں کوئی پابندی ہے، دنوں کی جو ہے وہ پابندی ہے کہ اتنے دنوں تک جو ہے وہ رکھنا جائز ہے، اس کے بعد کھانا جائز نہیں ہے۔ حلال ہے، قربانی کا گوشت ہے، کتنا بابرکت گوشت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو منحوس نہ سمجھیں، کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ گوشت محرم تک ہو تو گھر میں یہ ہوتا ہے۔ اس گوشت کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے اپنے اعمال کا وبال ہے۔ آپ نماز آپ نہیں پڑھ رہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں اور الزام دے رہے ہیں قربانی کے گوشت کی وجہ سے جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ بیماریاں آ رہی ہیں، یہ غم آ گیا ہے، قربانی کا گوشت ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح کے قربانی کے گوشت کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔